الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور سے کافی ہوں اور یہ آج کا فیصلہ کن میچ ہو رہا ہے جس سے بھاول پور کو 1 گول کی برتری حاصل ہے، اور یہ اگر جو دونوں ٹیموں سے جو میچ جیتتی ہیں آپس میں دونوں، یا بھاول پور جہاں ابھی تو یہ اپنا ملتان اور بھاول پور کے درمیان جو میچ ہے، جو جیتیں گے وہ چوتھے نمبر کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے ٹیم، اور ان کا میچ فیصل آباد سے سیمی فائنل ہوگا۔ پھر بڑی اچھی ٹرائی مگر فاؤل امپائر نے کہا یہ بھاول پور کی ہاکی لگی اور انہوں نے فاؤل دے دیا۔ آفٹر ڈی پہ ہٹ لگائیں گے فل بیک ان کے، انہوں نے ہائی بال اپنے پلیئر کی طرف پھینکا، پلیئر نے بہت اچھی طرح 9 نمبر کی کٹ پہنے اور ان کے کپتان نے اپنے کپتان کو دیا، کپتان سے ہٹ۔ وہی غلطی جو بار بار میں روز دہرا رہا ہوں کہ بیٹ فلک یہ مارنے ہیں، یہ سیدھی ہٹ مارنے کی بجائے یہ ہر وقت اور ان کے فل بیک کے پاس بال ابھی بھی ملتان کے پاس بال، یہ بڑا اچھا مگر بھاول پور کے بہت اچھے بندہ نے ڈسٹرب کیا، اور بال بھاول پور کے کپتان کے پاس ان رائٹ سائڈ سے انہوں نے لیفٹ سائڈ پہ بال دیا، لیفٹ سائڈ سے ڈاج کرنے کی بجائے انہوں نے بلائنڈ بال پھینک دیا۔ یہ سینٹر آپ کے پاس بال ان کے میچ شروع ہے تقریباً 10 منٹ۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ یہ آپ جو ابھی جنہوں نے ہمارا کھولا ہے، یہ میچ بھاول پور 1 گول سے جیت رہی ہے ملتان سے۔ یہ فاؤل، یہ پلنٹی کارنر، یہ پہلا پلنٹی کارنر بھاول پور کو ملا ہے۔ بھاول پور کی ٹیم اٹیک زیادہ کر رہی ہے اس وقت۔ میرے ساتھ علی عباس شاہ صاحب جو اس چینل کے رہنما ہیں، اور وہ ابھی تھوڑا سا اپنا تبصرہ کریں گے۔ پلیز شاہ صاحب۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تمام معزز ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید۔ اس وقت علی عباس اسپورٹس مینجمنٹ اینالسٹ محمد یعقوب انٹرنیشنل کے ساتھ ایک مبصر کے طور پہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پینلٹی کارنر ایوارڈ ہوا ہے بھاول پور کی ٹیم کو۔ بھاول پور ٹیم اس وقت 1 گول کی برتری حاصل کیے ہوئے ہے، ملتان کی ٹیم کو 1 گول کا خسارہ ہے، اور یہ میچ کا پہلا کوارٹر ابھی جاری ہے، اور بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر چونکہ یہاں پہ موبائل فون جیمرز انسٹال کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے جیمر جو ہیں وہ ان کو چیک کیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو آپ کو ٹرانسمیشن جو ہے وہ وقفے سے دکھاتے رہیں گے۔ اس وقت بال بھاول پور کے آپ نے بھاول پور بال لے کے ان کے کھلاڑی آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں یہ 9 نمبر کی کٹ پہننے کو بال دیا، وہ اپنے کپتان کی طرف انہوں نے بال پھینکا۔ 14 نمبر جو کٹ پہنے ہوئے ہیں انہوں نے کھلاڑی کو ڈاج کرنے کی کوشش کی، وہ ہٹ لگائی، بے فضول بے معنی ہٹ جو کہ فاؤل موقع میں سیدھا چلی گئی، اور گول کیپر نے جانے دی کیونکہ وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ فل بیک کی ہٹ اپنے لیفٹ ہاف کو جو 4 نمبر کی کٹ پہنے ہوئے، اور یہ ہمارے جیمبر لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لیٹ آپ کو وقفے سے ہمارا ٹی وی چینل چلائیں گے، کیونکہ یہاں پہ آرمی والوں نے، رینجر والوں نے اپنے اور ہمارے پولیس والوں نے یہ جیمپر لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ 11 تاریخ کو یہاں پہ ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آج ان کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے ہمارے قذافی اسٹیڈیم میں، اس لیے انہوں نے جیمپر لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ مہمان ٹیم کے لیے ہم جتنا اہتمام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ پہلا کوارٹر ختم، یہ پہلا کوارٹر کے ٹائم میں ملتان
اور بھاولپور کے درمیان جو میچ ہو رہا ہے بھاولپور 1 گول سے جیت رہی ہے. یہ ہمارا چینل آپ کو براہ راست پوری دنیا میں یہ نشریات ہو رہی ہے ہمارے میچ کی. یہ علی عباس صاحب آپ کو تھوڑا سا بریف کریں گے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ یعقوب صاحب. آپ ایک بڑے جہاں دیدہ انسان ہیں اور آپ کے سینے میں ہاکی کی تاریخ بھری ہوئی ہے. آج کا یہ ایونٹ جس کا یہ اہم ترین میچ آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ نے بڑا اہم ترین قرار دیا. ذرا اس بارے میں بھی روشنی ڈالتے چلیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلتا ہے یہ میچ کس حوالے سے ہے. یہ اس حوالے سے کہ یہ پوائنٹس جو ہے کہ جو ٹیم دونوں میں سے جیتے گی وہ نمبر 4 پہ آئے گی, کیونکہ ان کا نمبر 4 والوں کا میچ جو ہے کہ وہ فیصل آباد سے ہوگا, کیونکہ فیصل آباد ہماری اس وقت پوائنٹ پوزیشن پہ نمبر 1 ہے. پوائنٹ ایکول ہونے کے باوجود وہ اپنا گول ایوریج پہ نمبر 1 جا رہی ہے. فیصل آباد کا میچ ان سے ہوگا اور سرگودا کا تو لاہور کا فائنل ہو ہی چکا ہے کہ سیمی فائنل سرگودا اور لاہور کا ہوگا, اور یہ دوسرا جون سا ہے سیمی فائنل ہمارا ان دونوں کی ٹیموں کے درمیان جو جیتے گی وہ فیصل آباد سے کھیلے گی. یہ 3 ٹیمیں ہماری کوالیفائی کر چکی ہوئی ہیں. یہ چوتھی ایسی ٹیم ہے جو تو ہم دیکھیں ناظرین کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا سپر لیگ ٹورنامنٹ جو کہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے اور پنجاب ہاکی ایسوسیشن اور PHF کے تعاون سے یہ کروایا جا رہا ہے, کیونکہ ہم آپ کو براہ راست روز کے 4 میچ دکھا رہے ہیں. مگر آج تھوڑی فنی اس لیے خرابی ہے کہ ہمارے چیمبر لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو لمحہ اس کی میچ کی آپ کو دکھا سکیں اور اپنی آواز سنا سکیں. یہ دوسرا کوارٹر شروع ہوا اور پھر ہائی بال پھینکی ان کے کپتان بھاولپور کے, وہ کہ آؤٹ لائن کراس کر گئی. ملتان کے فل بیک نے بھی ہائی بال پھینکی اور دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ, مگر فاؤل ملتان کے فل فارورڈ کا. میرے پاس نیشنل انٹرنیشنل امپائر اور اس کے فیصل آباد کے مینیجر جو کہ خالص صاحب ہیں, یہ میرے پارٹنر بھی رہے ہیں, میرے ساتھ یہ کھیلتے بھی رہے ہیں. پھر بعد میں انہوں نے امپائری شروع کر دی. آج کا یہ مینیجر ہیں, پنجاب اسپورٹس بورڈ کے کوچ ہیں یہ لہذا آپ نے تھوڑا سا خیال کریں گے, میرے ساتھ شیئر کریں گے یہ کون سے پوائنٹ یا ہو سکتا ہے میرے سے کوئی کوتاہی ہوگی ہو تو وہ آپ کو شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میچ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس جو بھی ٹیم اس میچ کو جیتے گی وہ 4تھ نمبر پہ جائے گی, اور یہ ان کے لیے سیمی فائنل کوالیفائنگ میچ ہے. اگر ملتان برابر بھی کرتی ہے اس کو چانس ہے کہ وہ برابر میں بھی کوالیفائی کر جائے گی, لیکن بہاولپور کو آؤٹ کلاس جانا پڑے گا. وہ اگر جیتی ہے تو وہ اس پول میں رہے گی. خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے بتانے کا ہمیں کہ یہ پوائنٹ سسٹم جو ہے کہ کچھ آپ تو اور نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پنجاب اسپورٹس بورڈ کی طرف سے آپ کو سلیکشن کمیٹی میں بھی رکھا گیا ہے, کیونکہ یہ سلیکشن کمیٹی ہماری اس لیے بنی ہے کہ انہوں نے پنجاب اسپورٹس والوں نے 33 یا 44 بچوں کا کیمپ لگانا ہے. آپ دیکھیں 44 لگاتے ہیں یا 33 لگاتے ہیں, یہ تو ان کے ہیڈ کی DG صاحب کی مرضی ہے. لہٰذا اس میں تو سلیکشن کمیٹی میں آصف ناز کھوکر جو کہ پنجاب کے سیکرٹری ہیں وہ چیئرمین ہیں, اور محمد رشید جو کہ ہمارے 79 کے گولڈ میڈلسٹ ہیں جونیئر ورلڈ کپ کے, اور اس کے علاوہ خالد اقبال جو فیصل آباد کے اور ہمارے پنجاب اسپورٹس بورڈ کے کوچ ہیں, اور فیصل آباد ٹیم کے مینیجر, اور ملتان ڈویژن کے اپنا رانا ندیم انجم صاحب ہیں. یہ 4 ہمارے 3 شاہد نظامی صاحب بھی ہمارے جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس پنجاب تھے,
وہ بھی ہیں. یہ 4 سلیکٹر ہیں اور ان میں سے ایک ان میں چیئرمین بنایا گیا ہے. لہٰذا آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا 33 یا 44 لڑکوں کو کیسے ہائر کرتے ہیں اور اس کا کیمپ لگاتے ہیں. کیمپ لگانے کے بعد یہ بہت عرصے کے بعد میرے حساب سے شاید اپنا رانا صاحب مجھے بتا سکیں گے یہ کتنے عرصے بعد پنجاب سپورٹس بورڈ کیمپ دوبارہ لگا رہی ہے. کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ ہر سال لگتا تھا کہ انڈر 16 انڈر 17 انڈر 18 انڈر 20. یہ پنجاب سپورٹس بورڈ کی بہت کاشی دیر کے بعد ڈی جی میں شاید کافی بار بار یہ کہتا ہوں یہ مجھے بریگیڈیئر سرفراز کی شکل میں یہ آپ کا ڈی جی نظر آ رہا ہے جو کہ ہاکی کو پروموٹ کر رہا ہے. اور پنجاب کا سیکٹری بھی وہ جو رانا نام ربانی کرتا تھا وہی پنجاب کا سیکٹری اس وقت آصف ناز کھوکھر کر رہا ہے. یہ تھوڑا سا مجھے بریف کر دیں کہ شاید میری علم میں اضافہ بھی ہو جائے اگر اچھی ہے. میں جی خالد صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ کافی عرصے کے بعد پنجاب سپورٹس بورڈ یہ کیمپ کرنے جا رہی ہے. میرا خیال ہے یہ تقریباً 10 سے 11 سال کے بعد یہ کیمپ اس طرح ہم آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. تو باقی یہ کہ یہ ریوائول آف ہاکی اگر اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. اس میں پاکستان کو بہت اچھا ٹیلنٹ ملے گا اور میں یعنی کہ انشاءاللہ پر امید ہوں کہ اس سے پاکستان کو قومی سٹارز ضرور ملیں گے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی جب بھی ڈی جی صاحب سے یا کوئی آپ نے منسٹر صاحب سے میٹنگ ہو میں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جو سپورٹس بورڈ کے عہدیدار بھی ہیں جو کہ اپنے صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں ہاکی کی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 11 آپ انڈر 16 یا 17 بچے لیں 11 آپ 20 لیں اور 21 بچے ایسے لیں تاکہ یہ سارا آپ کا جو 10 سال کا آپ نے گیپ ڈالا ہوا ہے اس کو ریکوری مل جائے. یہ 3 حصوں میں اگر آپ بچوں کو لے لیں گے تو میرا خیال ہے تو وہ بیٹر ہوگا. آپ اس سے کیونکہ آپ سلیکٹر بھی ہیں آپ اچھی تجویز اپنے صاحب اختیار کو دے سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کے ڈی جی صاحب ہیں جو آپ کے جو بھٹی صاحب ہیں یہ دونوں کو آپ بیٹھ کے بریف کر سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ حال ہی میں انڈر 18 اسکیل کے کوچ میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں کوچنگ کا حرف جو ہے نا بڑا مضبوط ہوا ہے کہ ہم لوگوں آپ جو لوگوں جیسے لوگ جو ہیں تو ان کو پروموٹ چاہے دیر آئے درست آئے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ یعقوب صاحب ڈی جی سپورٹس عدنان ارشد اولک صاحب کا بہت بڑا ویژن ہے کہ وہ ہاکی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہر اینگل سے انہوں نے ہاکی کو بچوں کو پوری طرح انہوں نے ان کے پرائزز ان کی رہائش ان کا کھانا پینا ان کی ہر طرح کی دیکھ بھال کی ہے. اور حفیظ بھٹی صاحب ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں صبح 8:30 بجے سے وہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں. جی یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے پورا ہیں. بھرپور اس کو چیک کر رہے ہیں. وہ بھی ان کی بھی ایک نظر ہے اور وہ بھی اور یہ میں سمجھتا ہوں شاہد نظامی جو زندگی میں کبھی نہیں اٹھ کے آیا وہ بھی اٹھ کے آ جاتا. جی بالکل شاہد نظامی صاحب بھی بھرپور اپنی دیکھیں میں کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی گراؤنڈ میں موجود ہیں. تو وہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ کبھی 8 بجے اٹھے نہیں لیکن آج کل اٹھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی بھی ایک نظر ہے کہ وہ سلیکشن کمیٹی میں بھی ہیں اور بڑے منجے ہوئے کوچ ہیں. تو وہ بھی اپنی پوری صلاحیت کرنا چاہیے. میں نے اس لیے آپ سے خالد صاحب ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اکثر آپ کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے اپنے ڈی جی کے ساتھ. ہم تو کبھی کبھار کبھی ان سے ملتے ہیں جب وہ ہمیں ملنا چاہتے ہیں تو ہم مل لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ انڈر 16 اور 17 کا ایک بیچ رکھیں اور انڈر 18 اور 20 کا ایک بیچ رکھیں. اور 23 جو ہے نا سر میرے اندازے سے وہ 2 سال کے لیے پلیئر ہوتا ہے جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ انڈر 16 کا یا انڈر 18 کا یہ 5-6 سال کے لیے ٹرف آپ کو نمودار کیونکہ آپ کے فیصلہ آباد میں بھی میں سنا کہ نئی ٹرف بچھنے جا رہی ہے کیونکہ آپ کو میرا خیال ہے کہ ٹاٹ پہ کھیل رہے ہیں وہاں. بالکل جی. یہ ٹیم جو بھی
फैसलाबाद खेलने आई हुई है, ये बिल्कुल वहाँ कोई ट्रफ नहीं है। अभी डीजी साहब से हमारी बात भी हुई है, इंशाअल्लाह बड़ी जल्द वहाँ ट्रफ भेज जाएगी। तो रही बात जो यानी कि अंडर 14 अंडर 16 की, वो इंशाअल्लाह यानी कि डीजी साहब ने ये हुक्म फरमाया हुआ है कि अंडर 14 और अंडर 16 इस चैम्पियनशिप के बाद वो करने जाएंगे। हफीज़ भट्टी साहब को हदायत हैं कि वो इस पे खेलें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, गेमें होंगी। खालिद साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त 4 साल जूनियर वर्ल्ड कप के नेक्स्ट जो जूनियर वर्ल्ड कप आना 4 साल पड़े हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान पे ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड एक आसान करे कि पंजाब लेवल पे 33 बच्चों का अंडर 16 का कैंप लगाता है तो बहुत बड़ी खुशाइन बात होगी, क्योंकि मुझे पता है 10 साल के बाद आप रूहनुमा हो रहे हैं, आप दोबारा पंजाब हॉकी में। ये बड़ा एक एड था कि जो कि पहले आपने खिदमत की है, आपके बहुत बड़े शागिर्द जो कि ओलंपियन भी हैं इस वक्त, मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो काफ़ी लिस्ट बड़ी है, इसलिए मैं चंद बच्चों का नाम भी लूँगा तो फिर ज़्यादती होगी बकाया बच्चों से। नहीं जी, ये वाकई ये बहुत बड़ी लिस्ट है और उसमें मैं समझता हूँ कि जनाब चौधरी तैयब इकराम साहब जो हमारे उस वक़्त कोचिंग के लीडर थे, बड़े थे, उनका बड़ा विज़न था और वक्त ने साबित भी किया कि वो एक बहुत बड़े अजीम कोच है। उनके साथ आमिर जलील साहब हुआ करते थे, नवाज़ डोगर साहब हुआ करते थे, खालिद महरवी साहब हुआ करते थे, अपना निज़ामी साहब थे। निज़ामी था चंद अरसे के लिए आपके पास आपके कोच या जीजी भी जिस नाम से पहचाने जाते हैं। और अंडर 16 के बहुत ज़्यादा कैंप हुआ करते थे और पाकिस्तान को बहुत नर्सरी मिलती थी। ये मैं वही कह रहा हूँ कि खालिद साहब के 10 साल के बाद अगर मैं वो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ब्रिगेडियर सरफराज के बाद हमें ऐसा एक डीजी मिला जिसका विजन है कि हॉकी को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीजी अदनान अरशद औलख साहब की और कर्नल नाज आसिफ के जैसे कि अपना राना राम नुबानी और ब्रिगेडियर सरफराज मिलके ये दोनों पंजाब के सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी जो आपस में बैठ के जो बात करते थे वो उस पर अमल करते थे। बिल्कुल, ये अभी कर्नल साहब और डीजी साहब एक पेज पे ये गोल हो सकता है, मगर ये ट्राई बाहर ये मुल्तान की तरफ से गोल कीपर और कॉर्नर। ये आज के हमारे अंपायर यासिर खुर्शीद हैं, ये हाल ही में 6 मंथ हुए हैं या 1 साल हुआ है, ये इंटरनेशनल हुए हैं। ये बट जो है हमारा अंपायर राहुल पिंडी का है, ये अपना उसको और ये गोल नहीं और ये गोल हो गया और ये गोल कर दिया। पहली ट्राई कप्तान ने मारी मगर गोल कीपर ने रोकी, रिबाउंड पे दोबारा अगेन इस बच्चे ने गोल किया। ये इस बच्चे का भी गोल पहले भी काफ़ी हैं। ये बच्चा ये मैच इस वक्त मुल्तान और भावलपुर के 1-1 पे जा रहा है। ये सेकंड क्वार्टर है। ये देखें अभी तक, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तक दोनों टीमों का कुछ नहीं कह सकता कौन जीतेगी। मैं अपने आप को जो भी कुछ है ये हम आपके सामने बराह रास्त आपको टेलीकास्ट कर रहे हैं पीके। और ये क्योंकि थोड़ी सी हमारी कोताही हो रही है बीच में हमारे चैनल में, क्योंकि ये हमारे पास जैमर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम भी आई हुई है और वो भी प्रैक्टिस कर रही है, उसकी वजह से हमारे ये जैमर हैं। अगर कोई इस फ़नी ख़राबी की वजह से कोई कोताही हो जाती है तो मैं अपनी तरफ से और अपने पीकॉक की तरफ से मैं माज़रत हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो है अली अब्बास जो इसके हेड ऑफ कर रहे हैं और मैं एक उनके साथ नुमाइंदा बैठा हुआ हूँ। लिहाजा ये मुल्तान के पास बॉल ये काशिफ लड़का है जिसने गोल किया था, मगर ये उसका बॉल फिर गलत, वो कैप्टन कहीं पे खड़ा, बॉल उसने आउटलाइन क्रॉस करा दी। ये खुशाइन बात है कि हमारे सेलेक्टर जो हैं इस वक्त मोहम्मद रशीद साहब बड़े गौर और फिक्र से ये मैच को देख रहे हैं। ये खड़े होके बैठ के ये सिलेक्शन कम करते हैं। जब भी देखा मैंने इनको सिलेक्शन कमेटी में रखा, हम लोगों ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान
वुमेन के लिए ये खड़े होकर जितनी देर मैचेस होते रहते हैं ये खड़े रहते हैं, खड़े होकर अपनी अच्छी तरह वॉच करते हैं बच्चे को, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा इस बॉल को देखते हैं। ये देखे मेरे कैमरे की नज़र से कि मोहम्मद रशीद साहब खड़े हैं, ये खड़े ही रहेंगे 70 मिनट एक मैच के जितने भी टाइम लगे ये खड़े होकर सिलेक्शन करते हैं, ये बड़ी इनकी खुशाइन बात है। और रशीद साहब जो कि हमारे एक मंजे हुए लेफ्ट हाफ थे, पाकिस्तान के जूनियर वर्ल्ड कप के हीरो भी हैं, और ये इनकी बदकिस्मती थी कि सन 80 में ये वो जो कि रशिया में होना था कि हमारी टीम वहाँ पे नहीं जा सकती, ये उस लॉट के मेंबर थे ओलंपिक के जो कि सन 80 में रशिया जानी थी। लिहाजा ये फिर हम आपको ग्राउंड की तरफ ले चलते हैं। ये हमारे आज के जो चीफ गेस्ट थे आमिर शेख साहब थे जो सिटी प्रेड के ऑनर हैं, और इस मैच की खासियत ये है कि जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। मुल्तान और भावलपुर के दरमियान एक एक गोल से मैच बराबर जा रहा है। अभी मैं अगर ये वाला कप देखता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट लिस्ट आ जाए, ये बहुत अच्छी ट्राई हो सकती है, मगर ये गलत पास जो कि कॉर्नर भावलपुर की अच्छा अटैकिंग कर रहे हैं भावलपुर वाले। मुल्तान के कोच ये अच्छा बॉल मगर ये प्लंडी कॉर्नर कि उनके पाँव को लगा और अंपायर ने वहीं पे खड़े थे, क्योंकि अंपायर वहीं पे जज कर रहे थे कि उस बॉल के पर पूरी नज़र रखे हुए थे कैसे जा रहा है कैसे आ रहे हैं। अंपायर वकास भट्ट काफ़ी मंजे हुए अंपायर हैं और उनका ये फैसला बड़ा जस्टिफाइड है, जो कि रिव्यू के लिए कह रहे हैं शायद प्लेयर्स, लेकिन नहीं माना। अंपायर वकास भट्ट और अंपायर यासिर खुर्शीद इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। बड़ा अहम मैच है ये मुल्तान डिवीज़न और भावलपुर डिवीज़न के माबैन। इस वक्त मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है और एक एक पर गोल किया हुआ है। दोनों टीमों ने पेनल्टी कॉर्नर फेंकने के लिए तैयार। ये पेनल्टी कॉर्नर फेंका और ये को फेंकी अभी तक मुल्तान के पास, मगर गोल कीपर का अच्छा सेफ गोल उनके पैडों से लगते हुए बाहर। ये कॉर्नर अंपायर ने कहा ये कॉर्नर लिया जाए, ये कॉर्नर फिर लेफ्ट आउट के पास, मगर वो फिर बॉल मिसिंग। ऐसे अगर भावलपुर मिसिंग करती रही तो मैं नहीं समझता कि कोई गोल हो सके। ये इतनी मिसिंग अच्छी, जब टीमें बराबर की हों या टीमों को अपना सेमीफाइनल खेलने का आज़ाद मिल रहा हो तो ये टीमें ऐसे नहीं फिर कुताही करती। उनके कप्तान भी पीछे, कप्तान अब और उनके साथ उनके सेंटर फॉरवर्ड का और राइट इन का कैरेट, और मुल्तान को फ्री हिट, भावलपुर को फ्री हिट मिली। उनके राइट साइड पे अटैक जा रहे हैं, उनके 8 नंबर की किट पहने हुए और वो डी में दाखिल होने की कोशिश की, और डी में दाखिल होते ही उन्होंने क्रॉस लगाया, क्रॉस अंदर से डिस्टर्ब हुआ और उन्हें फिर कॉर्नर मिला। ये कॉर्नर भावलपुर को ये कॉर्नर मिला और ये फायर हिट, फिर कॉर्नर। भावलपुर वाला अटैक पे अटैक कर रहे हैं, मगर उनकी फिनिशिंग कोई नहीं नज़र आ रही कि अभी तक उनके 25 के अंदर उनको बॉल लेके फिर रहे हैं। इनके पास एक उनके फुल बैक, फिर वो ट्राई और सेकंड हाफ। ये हाफ टाइम हो चुका है और हाफ टाइम के अख्ताम तक दोनों टीमों ने एक गोल स्कोर किया हुआ है। मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है, जो कि कल काफ़ी तमाज़त थी मौसम में और आज मौसम काफ़ी सर्द है और सुबह का पहला मैच टीमों का भी बहुत सर्द है मौसम, क्योंकि ये दोनों टीमें अपने लिए क्वालिफाई करने का अबूर करेंगी। इजाज़
आप देख रहे हैं इस वक्त लोगो रिवाइवल ऑफ हॉकी का स्पोर्ट्स वर्ल्ड पंजाब के संग हर वन टीम वन ड्रीम का विजन। ये इसके साथ एक और चीज लाते हैं कि प्ले हॉकी, सर्फ हॉकी, हॉकी खेलो और बाद समझ के खेलो हॉकी को। ये एक मौक़ का हिम्मत है, तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये वो है, ये हमारे हिस्सा है गेम के, कि ये हमारे नारा भी बुलंद है और हमारा ये भी है कि हम हॉकी के लेवल के लिए हर तरह मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे हमारे बाख्तियार लोग करें या ना करें, हमारे ये लोकल सतह पर इसको हॉकी को परवान चढ़ाते ही रहेंगे लोग, जब तक ये पाकिस्तान जिंदा पैदा रहेगा। हम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौथा क्वार्टर जो कि हमने नाज़रीन को पहले ही बताया कि यहाँ पे चैम्पर लगे हुए हैं, चैम्पर की वजह से हम डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, आपको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिन्होंने अभी नहीं खोला हमारा पीके, वो दोबारा खोल लें ताकि ये मैच का आपको रवां तबसरा और आपको हर मैच का लम्हा रिपोर्ट देते रहेंगे। ये मुल्तान के कप्तान के पास बॉल, उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज करने की कोशिश और दूसरे को कही, और उन्होंने ये बॉल लेके आगे जा रहे हैं, उन्होंने बॉल लगाई मगर ये बॉल आउटलाइन जाती हुई और वहाँ से फिर भावलपुर के बॉल बंदे का फाउल के बाद मुल्तान के देखें ये क्या बनता है कि कैसे ये मैच लॉन्ग कॉर्नर जी ये भावलपुर वाले फ्री हिट लगाएंगे। 2 गोल जो कि भावलपुर ने किए हुए हैं, 1 गोल जो है कि अपना मुल्तान का। ये सेंटर लाइन में ये आखिरी क्वार्टर में देखें, ये अभी अटैक भावलपुर की तरफ से अटैक हो रहा है। ये उनकी डी के अंदर बॉल मगर मुल्तान के फुल बैक से पास होता हुआ बाहर। ये लॉन्ग कॉर्नर, अंपायर का इशारा जो कि अंपायर यासिर खुर्शीद हैं, और भावलपुर के मुल्तान के फॉरवर्ड बॉल लेके हुए आगे जाते हुए अंपायर ने कहा ये फाउल हुआ, ये फाउल का इशारा। और नाजरीन यहाँ पे बारिश का लुत्फ होने का आपको मज़ा, ये हम बार आपको कर रहे हैं। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा था, आज वो बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू होते साथ ही मैच में ज़रा स्लो होना शुरू हो गया। मैच में उनके राइट ऑफ के पोजीशन पे बॉल लेके और भावलपुर के पास बॉल वो डी में दाखिल हुए। अंपायर का फाउल के उनके भावलपुर वालों का कैरेट, मुल्तान के राइटिंग 17 नंबर के जो है प्लेयर, उनके पास बॉल, उनसे बॉल आउट ऑफ कंट्रोल बॉल के बावजूद वो लेफ्ट आउट। उनके कप्तान जो 14 नंबर के हैं भावलपुर, अगर भावलपुर और मुल्तान का मैच बराबर होता है तो मेरे अंदाजे से मुताबिक मुल्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर भावलपुर मैच जीत जाती है, जीतने पे ही उनका है, जब वो जीत जाएंगे तो उनको वो पॉइंट की सूरत में ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ये क्वालिफाई ये चौथे नंबर पे आ जाएंगे। ये बाकी हमारे आज के मैच
امپائر نے ٹائم آؤٹ لیا. ٹائم آؤٹ لینے کے بعد وہ فلیگ سائڈ لائن فلیگ گرا ہوا تھا, وہ امپائر نے کہا یہ اٹھایا جائے گا, اور یہ اٹھانے کے بارش آ رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میچ بارش میں آپ لوگ ہو رہے ہو گئے, یہ بارش میں بھی میچ جاری ہے کیونکہ یہ آسٹرو ٹرف ہے. آسٹرو ٹرف پہ ہمیں یہ بارش بھی کچھ نہیں کہتی کیونکہ ہم یہ پانی لگا کے کھیلتے ہیں. میچ اس وقت کی بھاولپور 2 گول اور ملتان 1 گول. بھاولپور کے سینٹر فارورڈ بال لے کے آگے جا رہے ہیں, ابھی بھی ان کے پاس بال ہے, وہ ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے سائڈ پہ بال دی اور انہوں نے کراس لگایا, مگر یہ کارنر. ملتان کے خلاف یہ کارنر. بارش کافی تیز ہو رہی ہے ناظرین. انہوں نے بال تھرو آؤٹ اپنے لیفٹ سائڈ پہ بال دیا اور انہوں نے بال بڑے پیار سے پھینکنے کی کوشش کی, مگر اندر سے ابھی انہوں نے روکا. ملتان کے سینٹر فارورڈ ابھی ملتان کے ہاتھ میں بال. یہ بھاولپور کے امپائر نے کہا بال پیچھے لائی جائیے. بھاولپور کے فارورڈ نے بال لے کے آگے رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ گول ہو سکتا تھا مگر یہ گول نہیں ہوا ناظرین. یہ پھر کارنر. بھاولپور جو کہ اس وقت اٹیک کر رہی ہے, انہوں نے کافی اٹیک کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. یہ ان کے پاس بھاولپور یہ لاسٹ لمحات ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جیمپر لگے ہوئے ہیں. یہ میچ ہمارا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے درمیان قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ ہمارا نیشنل اسٹیڈیم ہاکی اسٹیڈیم جو ہے اس پہ میچ رواں دواں ہے. آج بارش ہے, بارش کے بعد ابھی تو یہ گول ہو سکتا ہے مگر یہ گول ہو سکتا ہے ناظرین, مگر نہیں, یہ گول نہیں ہوا. یہ گول کا ہمیں کوئی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ گول کیپر آپ رائٹ آؤٹ کے پاس بال 7 نمبر کے کٹ پہنے, انہوں نے اچھا کراس لگایا. یہ گول ناظرین ہو سکتا ہے گول, مگر یہ مسنگ پہ مسنگ یہ ملتان کی طرف سے. اور یہ ٹائم آؤٹ امپائر نے کہا یہ ٹائم آؤٹ کیا. بال باہر چلی گئی تھی آؤٹ لائن مگر امپائر نے ٹائم آؤٹ. امپائر وقاص بٹ جو کہ ہمارے نیشنل امپائر ہیں, اور یہ انہوں نے کہا کہ آؤٹ لائن ہٹ سائڈ لائن پہ جو کہ ملتان کی طرف سے انہوں نے کھلاڑی کو ڈاج کیا. اپنے سینٹر فارورڈ فل بیک بھی آگے چل گیا, اٹیک کر رہے ہیں. یہ ملتان والے اٹیک پہ ہیں, وہ ساری
ٹیم اپنا 20 ان کی 25 سے آگے 25 کے آگے ہے اور مگر فاؤل ہو گیا ان کا. یہ فاؤل ان کا دیکھیں ابھی تک میچ بہت جہرانہ قسم کا ہو رہا ہے کہ بارش بھی ہے. بارش پہ یہ اگر ملتان بھاولپور اگر میچ جیت جاتی ہے تو وہ کوالیفائی کرتی ہے اور اگر ملتان برابر بھی کر جاتی ہے تو پھر بھی ہمارا ملتان جو وہ آگے چلا جائے گا. بھاولپور کو جیتنا بہت ضروری ہے. ناظرین آخری لمحات ہیں, یہ میچ کے چوتھا کوارٹر جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے کہا یہ بال مگر ملتان ٹرائی کرنے کے بعد انہوں نے پھر بھاولپور کے فل بیک کپتان کے پاس بال وہ انہوں نے دو کھلاڑی کو ڈاج کرنے کے بعد انہوں نے فاؤل لے لیا. امپائر وقاص بعد نے کہا کہ فری ہٹ لینے کے لیے آپ 25 کے اندر آئیں گے اور انہوں نے اپنے فل بیک کو بال دیا. انہوں نے اپنے رائٹ فل بیک کو بال دیا. رائٹ فل بیک نے اپنے رائٹ ان کو بال دیا. رائٹ آؤٹ کو بال دیا. انہوں نے تھرو سینٹر فارورڈ کی طرف بال پھینکا. وہ ایک کھلاڑی کو ڈاج کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں مگر ان کا کیرٹ امپائر جو کہ یاسر خورشید ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا کیرٹ بھاولپور کی طرف سے پھر کیرٹ اور ملتان کے سینٹر ہاف نے ہائی بال پھینک کر اپنے لیفٹ آؤٹ کو بال دی اور مگر بہت خوبصورت بھاولپور کے فل بیک نے بال کو کلیئر کر دیا. میچ اس وقت بھاولپور 2 اور ملتان 1. پبلک چاہ رہی ہے اس وقت کو شور مچ رہا ہے کہ ہائی بال کرے یا کچھ کریں اپنے پاس کنٹرول بھاولپور رکھے مگر انہوں نے بال اندر بغیر دیکھے بغیر وجہ بغیر مقصد رولنگ بال دے دی. اس کے بعد ہمارے پھر یہ وہی کہ اتنی فاسٹ ہٹ کلوز ہٹ آدمی کھڑا اس کو فاسٹ ہٹ مار کے اسے بال دور چلی گئی. ہمارے فل بیک وقاص بٹ جو کہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں کیونکہ یہ ڈیلے بال کر رہے ہیں. ہائی بال پھینکی وہیں پہ گر گئی مگر ان کے رائٹ آؤٹ نے بال لے لی. بھاولپور 2 گول کی شفقت حاصل کیے ہوئے ہے یعنی کہ 1 گول ملتان ڈویژن نے کیا ہوا ہے. یہ بہت اچھا یہ سپر لیگ کے مقابلے ہو رہے ہیں کہ ہر ٹیم نے 8 میچ کھیلنے تھے. ہماری 3 ٹیمیں پہلے ہی کوالیفائی کر گئی ہوئی ہیں. یہ آخری لمحات ہیں. دیکھیں کسی وقت بھی باہر سے ہمارے ٹیو جو کہ اعلیٰ داد صاحب ہیں وہ کسی وقت بھی وسل بجا سکتے ہیں. وہ یہ گول ہو سکتا تھا مگر ان سے کچھ نہیں ہوا. بال باہر چلی گئی اور یہ دیکھیں کارنر کی ہٹ انہوں نے بال بڑا خوبصورت انداز سے دیا مگر آؤٹ لائن کراس کر گئی. یہ ان کے کوچ بار کہہ رہے ہیں کہ پلٹی کارنر لے لیں. یہ ملتان والے یہ بھاولپور جیت گیا ہے. ناظرین بھاولپور کوالیفائی کر گیا ہے. یہ چوتھے نمبر پہ بھاولپور آ گیا. 2-1 سے جیتنے کے بعد بھاولپور کوالیفائی کر گیا. سیمی فائنل کے لیے بھاولپور کی ٹیم کوالیفائی کر گئی ہے. اب اس کے بعد جو ہے کہ اگلا میچ فیصلہ آباد کا جی اور ساہیوال کا اور یہ چلے. اب میں ناظرین آپ کو اگلے میچ کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں کہ نیکسٹ آپ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ نچل ہماری چالو اگر جیمپر